الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ مبارک کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس طرح یقیناً انشاءاللہ نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کے پورے گھر پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت نازل ہو رہی ہوں گی۔ ہمارا یہ سورہ آل عمران چل رہی تھی، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جو لاسٹ ہم نے آیت پڑھی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور اس حال میں کہ میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کتاب کی جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات، یعنی جو مجھ سے پہلے کتاب نازل ہو چکی، میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں۔ اور وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے تاکہ میں تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو پہلے تم پر حرام تھیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِ، اور میرا حکم مانو۔ تو اس سے دیکھیں پھر وہی بات ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ بعض اوقات ایک خاص وقت کے لیے حکم نازل فرمایا، پھر جب اگلے کوئی نبی آتے ہیں، اگلے رسول آئے، نئی شریعت آئی، تو اللہ تعالیٰ اس پہلے والے حکم کو منسوخ فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ دو ادوار میں ہوتا ہے کہ پہلے ایک نبی کچھ احکام لاتے ہیں، پھر دوسرے نبی رسول آتے ہیں اور وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں، اور پہلے والی کچھ شریعت یا کل شریعت یعنی بہت سارا حصہ منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ادوار دو ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی نبی بعض اوقات کوئی حکم لے کر آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس حکم کو کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتا ہے جو پہلے کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے حکم نازل کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی، اور دوسری مرتبہ جو حکم نازل کیا اس غلطی کے تدارک کے لیے تھا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں دوسرا جو حکم نازل فرماتا ہے وہ اس لیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ پہلے والے حکم کی مدت پوری ہو گئی ہے، اور اب اس پر مزید عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں پہلے والے حکم کی اختتام مدت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پچھلا حکم غلط تھا اب صحیح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غلط صحیح کی صحیح تو ہوتی ہے، سب کچھ صحیح ہے، غلط کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا دیکھیں اب جیسے موسیٰ علیہ السلام بعض چیزیں لائے، عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ کو حرام کیا۔ اسی طرح جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو جو پہلے ادوار میں ہوتی رہی تھیں لیکن اسلام کی تعلیمات کے منافی تھیں، انہیں ختم فرما دیا، اور لوگوں کو دوسری تعلیمات کی طرف لے کر آئے، اس کے متبادل کی طرف بلایا، اور جس نے پھر ان چیزوں کا اختیار کیا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کیے۔ تو اس لیے یہ ہوتا رہا ہے۔ پھر اس طرح دیکھیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ جب آیا تو اس میں ایک تو تھا کہ آپ نے پچھلی شریعت کی بعض چیزیں منسوخ کی ہیں، لیکن خود آپ کے سامنے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ کوئی حکم ایک خاص وقت کے لیے آیا اور پھر اسے ختم کر دیا گیا۔ جیسے شادی شدہ مرد اور عورت کے کا رجم یہ قرآن سے ثابت تھا، لیکن وہ آیت پہلے نازل ہوئیں اور پھر اٹھا لی گئیں، لیکن حکم باقی رہا۔ لہٰذا آپ بھی اور وہ حکم ہم نے جانا آیات و اس کے حدیثوں کے ذریعے جان لیا کہ شادی شدہ مرد اگر بالفرض اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے، زنا کرتا ہے شادی شدہ مرد، اور اسی طرح خدا نخواستہ عورت بھی شادی شدہ ہو تو ان دونوں کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر مرد اور عورت شادی شدہ ہیں، زنا کر لیتے ہیں، تو اب تو ہم اس کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ آیت باقاعدہ نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں، اور پھر یہ آیت کی تلاوت تو منسوخ کر دی گئی، حکم باقی رکھا گیا۔ لیکن ایک ناسخ حکم کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں، ناسخ اور منسوخ کی۔ جو پہلے حکم ہوتا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں، دوسرا جو بعد میں حکم نازل ہوتا ہے جو اس کے مخالف ہوتا ہے اس کو ناسخ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیوہ عورتیں ہیں ان کی عدت 4 ماہ 10 دن قرآن عظیم میں بیان فرمائی۔
پہلے حکم یہی نازل ہوا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مزید حکم نازل فرمایا کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ یہ حاملہ عورتیں اپنے ان کی مدت عدت بچے کا پیدا ہو جانا ہے، یعنی جب یہ بچے کو جن دیں گی، بچہ ان سے پیدا ہو جائے گا تو ان کی مدت عدت تمام ہو جائے گی۔ چنانچہ فقہا نے فرمایا کہ اگر ایک عورت کو مثال کے طور پہ اس کے شوہر فوت ہوتا ہے، عدت گزارنی ہے اور وہ حاملہ ہیں، 2 دن بعد ہی ان کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں غور کریں کہ پہلے مطلقاً ہر عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت تھی، لیکن جب حاملہ کا مسئلہ آیا تو حاملہ نے یعنی حمل والی کے لیے اس حکم نے جو نازل ہوا حمل والا، حاملہ عورت کے لیے عدت والا اس حکم نے حاملہ عورت کو سابقہ حکم سے علیحدہ کر دیا، گویا کہ ان کے حق میں اب 4 ماہ 10 دن والا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ ناسخ و منسوخ بھی بہت امپورٹنٹ حیثیت رکھتے ہیں، اس کا علم بھی سیکھنا چاہیے، اور یہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والا حکم پہلے والے حکم کی مدت عدت بیان کر دیتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ پہلے والے حکم کو غلط ثابت کرنا مقصود ہے اور دوسرے حکم کو صحیح ثابت کرنا مقصود ہے، یہ وجہ فرق ذرا اچھی طرح یاد رکھیں۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ عند الاحناف، ہم حنفیوں کے نزدیک جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام ہماری طرف متوجہ فرمائے ہیں، وہ ان سب کے سب میں ایک مفہوم پوشیدہ ہے، اور وہ ہے ابتلاء اور امتحان کا مفہوم۔ یہ عبادت کرنی ہے، یہ عمل نہیں کرنا ہے، یہ گناہ چھوڑ دینا ہے، ان تمام میں آپ دیکھیں کہ آزمائش کا پہلو ہے، امتحان ہے۔ انسان کی طبیعت نہیں چاہتی کہ وہ پابندی اختیار کرے، اور وہ بھی استقامت کے ساتھ اختیار کرے۔ پابندیاں ہمیں بری لگنے لگتی ہیں، لیکن یہ امتحان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارکہ کی بعض چیزوں کو حلال فرمایا جو پہلے حرام قرار دی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو پہلے آپ نے جو احسانات ان لوگوں پہ فرما رہے تھے ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو دعوت دی کہ جو کچھ تمہیں میں کہہ رہا ہوں تم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاؤ۔ بہرحال بہت سارے لوگ نہیں مسلمان ہوئے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا کام تو فقط اپنی بات کو سامنے والے تک پہنچا دینا ہے، اب وہ مانے یا نہ مانے، اور یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس تم اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سچا اور سیدھا راستہ ہے۔ لیکن فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں سے کفر کو محسوس فرمایا، قالا، تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہوگا میرا مددگار اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کون میری مدد کرے گا۔ اب میری مدد سے مراد دین کی مدد کون کرے گا، یہ بھی ایک نسبت مجازیہ ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ لے رہے ہوتے ہیں، چندہ وغیرہ یا کوئی دوسرا معاملہ، لیکن ہم اسے اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی جیسے قرآن عظیم میں فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔ اس آیت کا اگر لفظی ترجمہ کریں، بالکل تعویل نہ کریں، تو ترجمہ یوں ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔ لیکن پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پر دین کا لفظ پوشیدہ ہے، یعنی اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اب اس میں غور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کفر محسوس فرمایا کہ یہ تو اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوں گے، تو آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون میرا مددگار ہے، یعنی اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرے گا۔ اب انصار یہ مدد کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور یہ نصر سے نکلا ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان سے طلب امداد فرما رہے ہیں کون میرا ساتھ دے گا۔ اب آپ بتائیے، ایک نبی ہیں، ایک نبی اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ کون میرا مددگار ہوگا، تو یہ کیا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے بجائے مخلوق سے توقع قائم کرنا ہوا؟ تو جب اس کا جواب ہوگا
وہی جواب ہم ان مسلمانوں کا بھی رکھیں گے کہ جو مزارات پر حاضر ہو کر دائرہ ادب میں رہ کر شرعی قیودات کے ساتھ صاحب مزار سے دعا کی ریکویسٹ کرتے ہیں، یا ظاہری طور پہ جو بزرگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں ان کی صحبت میں جاتے ہیں اور اپنی حاجات ان کے سامنے باقاعدہ بیان کرتے ہیں، اور پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے، وظیفوں کی برکت سے اور دیگر جو وہ تلقینات کرتے ہیں ان کی برکت سے اپنے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے، بہت ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف میرا کون مددگار بنے گا؟ قال الحواریون، تو آپ کے حواریوں نے کہا، یہ حواری آپ کے قریبی ساتھی تھے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے رضی اللہ عنہ ہم استعمال کر لیتے ہیں، یا ان کو صحابہ کہتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ صحابہ کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو صحابی کے بجائے حواری کہا جاتا تھا۔ تو قال الحواریون، تو کہا حواریون نے کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اب یہاں دیکھیں لفظی ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اب اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ لیکن مراد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، ہم اس دین کے سلسلے میں بالکل مددگار ثابت ہوں گے اور آپ کا مکمل طور پہ ساتھ دیں گے۔ آمنا باللہ و اشہد بأننا مسلمین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس بات کی کہ آپ سر جھکانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ گویا کہ ہم ایمان لائے اور دین الہی، دین عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہم اس بات پر گواہی دیتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ جو تو نے نازل فرمایا اور ہم نے پیروی کی تیرے رسول کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے گواہی دینے والوں میں سے۔ اب یہاں تک پہلے دیکھ لیں، پھر اگلی آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس فرمایا کہ کچھ لوگ دشمنی پر اتر آئے ہیں، اور ان میں کچھ یہود بھی تھے کہ جو ان کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو نبی تسلیم کیا جائے، اس لیے وہ انکار بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ یہ یہود نے منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور ہم جو ان کی وجہ سے ذہنی اذیت محسوس کرتے ہیں وہ اذیت ختم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یقینی سے وہ تو قادر مطلق ہے، سب بات جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی یہود میں سے ایک شخص کو اندر جانے کا موقع فراہم کر دیا۔ وہ حجرے میں داخل ہو گیا کسی طریقے سے مکان میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح کر دیا، مشابہت پیدا کر دی۔ اب یہ لوگ جب وہ اندر گیا، دروازہ کھولا، یہ اندر داخل ہوئے تو وہ ایک دم اس پہ نگاہ پڑ گئی، یہ لوگ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان لوگوں نے اسی شخص کو پکڑ لیا۔ اب وہ لاکھ قسمیں کھائے لیکن کون بات مانے، کیونکہ یہ تو تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور اس تبدیلی کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے، یعنی سیم ٹو سیم ایسا وہ شخص کہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام لگ رہا تھا، تو لہٰذا انہوں نے پکڑ کر اسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تو اب یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا تھا اور پھر آپ کو سلیب پر باقاعدہ لٹکا دیا گیا۔ بہرحال ہم کسی کے اوپر، کوئی کسی کے عقیدے کے اوپر طنز نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، یہ مقدس کتاب کہہ رہی ہے، وہ یہی بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، کوئی خدا نہیں تھے، اور اسی طرح آپ نے بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے حواریوں سے مدد طلب کی ہے، تو طلب امداد میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی سازشیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھیں
ان سازشوں کو ناکام بھی بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور ان کافروں نے مکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ دیکھیں لفظی ترجمہ تو یہ وہ مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ مکر کرنے کا لفظ، بہانہ کرنا، ہیلا کرنا، یہ شان باری تعالیٰ کے لیے مناسب سا نہیں ہے، اگرچہ یہاں بیان ہوا ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ اپنا بامحاورہ کریں گے اور ہم یوں کہیں گے وہ مکروا، اور یہودیوں نے مکر کیا، وہ مکر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر اختیار کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر اختیار کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، اور یاد کیجیے جب کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ بے شک میں وفات دینے والا ہوں آپ کو، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی ان لوگوں سے بلند جنہوں نے قیامت تک کفر کیا۔ تو آپ دیکھیں اب غیر مسلم جیسے کرسچن حضرات پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی موقع عطا فرمایا کہ ہر جگہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے درمیان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے درمیان سے اٹھا لیا، اور جو ان کے بعد پیروی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو فوقیت دی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو اب عیسائی ہے اسے قیامت تک عیسائی مذہب پر رہتے ہوئے فوقیت ملتی رہے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر اس زمانے میں ایمان لائے اور پھر آپ کے متبعین میں سے رہے، اور پھر حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، پھر ان میں سے وہ لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے، ان کی جو نسلیں آگے چلتی رہیں گی، ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرمائیں گے، جیسے کہ صحیح احادیث میں ہے کہ جب یہ دجال نکلے گا، ظاہر ہو جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیجے گا۔ اس وقت آپ شام کی دمشق کی مسجد کے مشرقی مینارے پر نزول فرمائیں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر آ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، امام مہدی پہچان لیں گے اور چاہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن آپ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ تمہارا ہی حق ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں ضرور تشریف لائیں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو آپ حضرت مہدی علیہ السلام کو یہ شرف دیں گے کہ وہ نماز پڑھائیں، اور آپ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس وقت پھر یہ دجال سے مقابلہ ہوگا، دجال ہلاک ہوگا، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، ان سے بھی مقابلہ ہوگا، انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد فرما کے ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ اور تو ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ پھر قیامت تک، جب تک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، وہ غالب رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں پر فوقیت عطا فرمائے گا۔ اسی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ پھر آپ کے جو متبعین ہیں وہ فوق رہیں گے ان لوگوں پر جو کافر ہوئے قیامت کے روز تک۔ تو اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا